بھارت نے کوئی اشتعال انگیزی کی تو پہلے سے سخت اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔ بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب۔ کہا، مارکہ حق میں پاک فوج نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج نے رافیل طیارے گرائے اور S-400 دفاعی نظام سمیت دشمن کی متعدد بیسز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو لگام دے، پاکستان کے خلاف ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں، اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نوجوان ڈس انفارمیشن کا شکار نہ بنیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو انسانیت کے لیے بدنما داغ قرار دے دیا۔ سپہ سالار نے کہا، فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کی اصولی موقف پر قائم ہے۔ پاکستان کشمیر پر بھی اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی، جبر اور مظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ کشمیری عوام کب تک ظلم اور جبر کا شکار اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں مزید 6 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں طارق کچھی گروپ کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سرغنہ طارق کچھی اور حکیم اللہ عرف ٹائیگر مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فتنہ الخارج کی خودکش حملے کی ناکام کوشش، 3 خواتین اور 2 بچے جاں بحق۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق گل بہادر گروپ سے تھا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات آج دوحہ میں ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کریں گے۔ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان میں سیز فائر آج شام 6 بجے ختم ہو جائے گا۔ گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری ہمیشہ کے لیے ختم۔ پاکستان پر کوئی حملہ کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے، میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، شاید سکور 6-0 سے زیادہ ہو۔ افغانستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، افسوس اس طرح سے تکلیف ہی ملی۔ TLP نے جب بھی احتجاج کیا تشدد اور ہلاکتیں ہوئیں، کسی کو انتشار اور فتنہ نہیں پھیلانے دیں گے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کی CEC کا اعلیٰ سطح اجلاس بلاول ہاؤس میں جاری۔ سینئر قیادت کے ساتھ 4 صوبوں سے رہنماؤں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی بھی موجود۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ نون لیگ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد اور پنجاب کے معاملات پر غور ہوگا۔ سانحہ کارساز پاکستان کی تاریخ کا المناک دن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سانحہ کارساز کی برسی پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ جمہوریت کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، ہماری جد و جہد شہداء کی قربانیوں سے تقویت پاتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، 18 اکتوبر 2007 کا دن ہمیشہ کے لیے قوم کی روح پر نقش ہو چکا۔ آمریت اور دہشت گردی نے گٹھ جوڑ کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کاررواں پر ہولناک حملہ کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے کہا، کارساز کا مقام پاکستان میں جمہوریت کی لہو رنگ جد و جہد کا گواہ ہے۔ بزدل دشمنوں نے جمہوریت پر گھات لگا کر حملہ کیا، مگر وہ جمہوریت کے سفر کو روک نہ سکے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور کارساز کے شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔
چیف جسٹس یاہی آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اعلامیہ جاری. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت مختلف 67 شکایات کا جائزہ لیا. اجلاس میں 65 شکایات کو داخل دفتر کر دیا. ایک شکایت پر کارروائی مؤخر، ایک شکایت پر مزید کارروائی کا فیصلہ کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات. صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے پر امید. کہا اگر دونوں فریق لچک دکھائیں تو جنگ کا خاتمہ ممکن ہے. ہنگری میں صدر پیوٹن سے ملاقات کے دوران زیلنسکی بھی رابطے میں رہیں گے. روس اور یوکرین میں براہ راست مذاکرات کا امکان نہیں. صدر زیلنسکی نے کہا صدر ٹرمپ کی مدد سے جنگ روکی جا سکتی ہے. ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ کا صدر زیلنسکی کے لباس پر تبصرہ، کوٹ کو سٹائلش قرار دیا. اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی. غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملہ، ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید، 7 بچے اور 3 خواتین شامل. اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والے افراد الزیتون سے لوٹ رہے تھے. حماس کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت. کہا اسرائیل دانستہ طور پر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی. امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن غیر ضروری فرمائشیں نہیں مانیں گے. ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا جب ہم پر حملہ ہوا اس وقت بھی ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہی کر رہے تھے. ہم کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکتے ہیں مگر صہیونی رجیم کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا خوفناک واقعہ. اوشوا میں اسلامک سینٹر کے بزرگ رہنما کو مسجد کے قریب قتل کر دیا گیا. 80 سالہ ابراہیم کو نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. لاش قریبی رہائشی علاقے سے ملی. چین کا فوج میں بدعنوانی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. 2 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز اور 7 سینئر افسران برطرف. برطرف ہونے والوں میں چینی فوج کے نائب سربراہ جنرل ہیوے دونگ اور سابق نیوی چیف ایڈمرل میاں ہوا شامل. برطرف افسران پر سنگین مالی بدعنوانی اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں. یورپی ملک پرتگال میں نکاب پر پابندی عائد. پرتگالی پارلیمنٹ نے انتہائی دائیں بازو کی جماعت کے پیش کردہ بل کی منظوری دے دی. عوامی مقامات پر نکاب پر کرنے پر 4000 یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے. کسی کو زبردستی نکاب پہنانے یا مجبور کرنے پر 3 سال تک قید کی سزا ہوگی. ہوائی جہازوں، سفارتی احاطوں اور عبادت گاہوں میں پردے کی اجازت ہوگی. اور قومی ٹیم کی ون ڈے کپتانی ایک بار پھر تبدیل ہونے کا امکان. محمد رضوان کو ہٹا کر شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنائے جانے کا امکان. ذرائع کے مطابق جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان آئندہ ہفتے کیا جائے گا.